یہ آزادی کی جو سٹرگلز ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی. وہ اتنی لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، وہ نہیں مانتے اس انڈین آکوپیشن کو. میک یور سیلف بیکم ٹرو کشمیر ایمبیسڈرز. کشمیریوں کی آواز بن کے ایکسپوز کریں ہندوستان کا جینوسائڈ، ایتھنک کلینزنگ، وار کرائمز اور جو ظلم و ستم کے جو پہاڑ گرا رہا ہے ہندوستان، وہ دنیا کو اس کی آواز بن کے جو ہے وہ ایکسپوز کریں. یہ آزادی کی جو سٹرگلز ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری لائف ٹائم میں کشمیری قوم کو آزادی ملے، مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک جہاد مسلسل ہے. یاسین صاحب کا جو ہینگنگ کا کیس ہے، یہ تو دنیا میں ایسا انجسٹس اور بلیک جسٹس کا کہیں اگزامپل بھی نہیں ملتا. ہم تو یہی ڈیمانڈ کریں کہ جو اتنی لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، وہ نہیں مانتے اس انڈین آکوپیشن کو، ڈریکونین لاز کے سامنے بھی کبھی سرنڈر نہیں کیا، تو ان کو وہ رائٹ دیا جائے کیونکہ ان کی آواز نہیں سنی گی. تو یہاں پہ تو ہر کشمیری جو ہے وہ مسلح جدوجہد سٹارٹ کرے گا، یا اگر ان کے پاس آرمز نہیں ہوئے تو وہ سوسائڈ بامبرز بن جائیں گے. اور یہ 3 نیوکلیر کنٹریز کے بیچ میں ہے، انڈیا، پاکستان اور چائنا. پورے خطے کا بھی امن تباہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گروئنگ RSS کا نیٹ ورک ہے پوری دنیا کے اندر ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا، وہ بھی پھیلتا جا رہا ہے. آئی سلوٹ دا اسٹرگل آف کشمیری ویمن اور ان کی انارمس جو سیکریفائسز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی دلیر اور بہادر بنایا ہے. جس طرح وہ نہ صرف تحریک کی بھی مائیں ہیں جنہوں نے جنم دیا اتنے بہادر بچوں کو ایسی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جہاں ہر جگہ ایک ریپسٹ آرمی کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کو اپنی عزت بھی بچانی ہے، آپ نے تحریک کو بھی چلانا ہے، گھر کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو یہ تو ایک سمجھے ایک ناممکن قسم کا جو ایک مشن ہے، جس سے ایک کشمیری عورت، لڑکی، بچی دن رات جس اذیت سے گزرتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام روبسٹ طریقے میں، اور یوتھ جو ہے ہمارا یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہماری اور اپنی یہ آپ کی تحریک ہے، یہ آپ کو پکار بھی رہی ہے. آپ کو اندر سے بھی پتہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، تو آپ ان کے ظلم کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں. میک یور سیلف بی ہرڈ اینڈ بیکم ٹرو کشمیر ایمبیسڈر.